آج کی جو ہماری کہانی ہے وہ بہت ہی زیادہ خوفناک ہے۔ یہ کہانی جب میں نے سنی تھی تو واقعی میری بھی روح کانپ گئی تھی۔ بڑھتے ہیں اپنی اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام محمد علی ہے۔ میں لاہور کے قریب ایک چھوٹے سے علاقے کا رہنے والا ہوں۔ یہ واقعہ میری زندگی کا سب سے خوفناک باب ہے جسے میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ یہ واقعہ میرے ساتھ میری شادی کے بعد پیش آیا اور اس قدر خوفناک، اس قدر ڈراؤنا تھا کہ مجھے آج بھی اپنی زندگی ایک تماشا سی لگتی ہے۔ میں تقریباً 22 سال کا تھا جب میری شادی ہوئی۔ میری ارینج میرج ہونی تھی۔ شادی سے پہلے میری اپنی وائف سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ ہم نے کبھی آپس میں بات ہی نہیں کری تھی۔ مجھے میرے گھر والوں سے یہ چیز معلوم ہوتی تھی کہ میری وائف تھوڑی خاموش مزاج ہے۔ وہ عمر میں بھی مجھ سے کچھ سال بڑی تھی، تقریباً 2 یا 4 سال۔ خیر، ہماری منگنی کے تقریباً 6 مہینے کے بعد ہماری شادی کا وقت آ گیا۔ اس عرصے میں ہم دونوں نے ایک دوسرے کو بالکل بھی نہیں دیکھا تھا، نہ ہی ایک دوسرے سے بات کری تھی۔ صرف ہم ایک دوسرے کا نام جانتے تھے۔ ہمارے گھر والوں میں آپس میں ملنا جلنا تھا، آنا جانا تھا، لیکن ہم دونوں نے آپس میں کوئی بات نہیں کری تھی۔ میں نے ایک مرتبہ کوشش کری تھی لیکن میں اس میں ناکام رہا۔ وہ وجہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن میری شادی میں زیادہ وقت نہیں تھا، تو اس وجہ سے میں نے بھی اس بات پر کوئی زور نہیں دیا کہ میں شادی سے پہلے کوئی بات کروں۔ میرے سامنے اس طرح کے معاملات کے اثرات میری شادی کی پہلی رات سے ہی شروع ہو گئے تھے۔ شادی کے دن میں نے اپنی وائف کو پہلی مرتبہ دیکھا، فیس ٹو فیس۔ اس سے پہلے صرف میں نے ان کی تصویر دیکھی تھی۔ میں صرف ان کا نام جانتا تھا جیسا میں نے آپ کو بتایا، اور شاید یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ شادی کی تقریب ختم ہوئی، ہم لوگ گھر کے لیے نکلے۔ گھر آتے ہوئے بھی میری وائف نے مجھ سے کوئی بات نہیں کری تھی۔ یہ چیز مجھے بالکل نارمل لگی تھی۔ مجھے لگا شاید گھر چھوڑنے کا غم ہے، اسی وجہ سے بہت زیادہ اداس ہیں۔ اسی طرح ہم لوگ گھر آ گئے۔ رات کے تقریباً 2 یا 2:30 بج رہے تھے جب ہم لوگ گھر پہنچے۔ گھر کی تھوڑی بہت رسومات ادا کرنے کے بعد ہم اپنے کمرے میں آ گئے۔ اس دوران نہ میں نے اپنی وائف کو ہنستا ہوا دیکھا تھا، نہ مسکراتا ہوا، بس وہ چپ چاپ اپنی گردن نیچے کر کے زمین کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے کسی چیز کا انتظار کر رہی ہوں یا کسی وقت کا انتظار کر رہی ہوں۔ خیر، میں کمرے میں آیا۔ کمرے میں اور میری وائف تھے۔ وہ نارملی اپنے کپڑے اپنی جگہ پر رکھ رہی تھیں اور چپ چاپ آ کر اپنی جگہ پر لیٹ گئیں۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ مجھ سے کوئی بات کریں گی، لیکن وہ اس طرح بیہیو کر رہی تھیں جیسے میں کمرے میں ہوں ہی نہیں۔ میں نے اپنی وائف سے بات کرنے کی کوشش کی۔ میں نے 2-4 مرتبہ ان کو آواز دی۔ انہوں نے صرف میری طرف دیکھا اور واپس اپنی جگہ پر آنکھیں بند کر دیں۔ میں نے سوچا شاید واقعی ان کو بہت زیادہ اسٹریس ہے گھر چھوڑنے کا۔ میں نے بھی کوئی زیادہ بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے اللہ کا نام لیا، اپنی جگہ پر لیٹا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ تقریباً 3:30 یا 3:45 بجے مجھے نیند آ گئی۔ مجھے نیند میں گئے ہوئے تقریباً تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ روم کا دروازہ کوئی بجا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنی آنکھیں کھولی۔ میں نے اپنی آنکھیں کھول کر دروازے کی طرف دیکھا تو دروازے پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے برابر میں اپنی وائف کو دیکھا کہ اچانک مجھے کمرے کی دیوار کے پاس سے ایک آواز آئی، جیسے کوئی اپنے ناخنوں سے دیوار کو کھرد رہا ہے۔ جہاں میں لیٹا تھا اس کے بالکل سامنے والی دیوار، اس دیوار پر کوئی ناخنوں سے نشان مار رہا تھا۔ کمرے میں گپ سناٹا تھا، اس وجہ سے مجھے وہ آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں اس دیوار کی طرف بڑے حیران اور پریشان ہو کر دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنے موبائل کی ٹارچ جلائی اور اس طرف ماری تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔
لیکن ناخن کھرچنے کی آواز صاف میرے کانوں میں آ رہی تھی۔ میں اس دیوار کو ہی دیکھ رہا تھا کہ اچانک مجھے میری وائف کی آواز آئی، پہلی بار۔ میری وائف نے مجھے کہا، آپ اس چیز کو سیریس مت لیں، یہ ہوتا رہتا ہے۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ پہلی مرتبہ میں نے اس کے منہ سے آواز سنی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوتا رہتا ہے؟ اس نے کہا، رات بہت ہو گئی ہے، آپ سو جائیں۔ اتنا کہہ کر چادر اس نے اپنے منہ تک اوڑھ لی۔ مجھے اس کی بات بالکل نہیں سمجھ آئی تھی، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ جیسے میری وائف نے آواز نکالی ویسے ہی وہ آواز بند ہو گئی تھی۔ میری وائف کا اس طرح کا رویہ، اس کے بعد میرے کمرے میں پہلی مرتبہ اس طرح کی آوازیں آنا، اور میری وائف کا پہلی مرتبہ اپنے منہ سے الفاظ نکالنا، وہ بھی اس آواز کے لیے، مجھے یہ چیز بالکل سمجھ نہیں آئی۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں اپنی وائف سے زیادہ بے تکلف نہیں تھا، تو اس وجہ سے اس وقت میں سوال نہیں کر سکا، لیکن یہ چیز میں نے نوٹ کری تھی۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور میں واپس اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ میں سویا نہیں تھا، تقریباً نیند میں جانے ہی والا تھا کہ مجھے میرے کانوں میں کچھ عجیب سی آوازیں سنائی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے برابر میں کوئی بیٹھا ہوا ہے اور وہ کچھ عجیب زبان میں کچھ عجیب الفاظ کہہ رہا ہے، ایسے الفاظ جو مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہے تھے، اور وہ آواز اتنی ہلکی تھی جیسے انسان کسی کے کان میں کوئی بات بولتا ہے۔ میں نے فوراً چونک کر پلٹ کر پیچھے کی طرف دیکھا، پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے میرے ماتھے پر پسینے محسوس ہو رہے تھے۔ مجھے پہلی مرتبہ اپنے کمرے میں خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن یہ خوف کس چیز کا تھا یہ مجھے اب تک نہیں پتا تھا۔ میں نے واپس اپنی وائف کی طرف دیکھا تو وہ سو رہی تھی، اپنی جگہ پر مخصوص انداز میں۔ وہ جس کروٹ پہلے لیٹی تھیں اسی ہی کروٹ تھی۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور اس بار میں پکا سونے کا ارادہ کر کر لیٹ گیا۔ صبح جب میں اٹھا تو میری وائف میرے برابر میں نہیں تھی۔ میری وائف کے گھر والے آئے ہوئے تھے تو وہ باہر تھیں۔ میں اٹھ کر فریش ہوا اور میں بھی باہر چلے گیا۔ گھر والوں کے شکل میلے میں یہ بات بھول گیا کہ رات میں نے کچھ محسوس کیا تھا۔ گھر والوں کے جانے کے وقت میری وائف نے مجھ سے کہا، میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ ان کا انداز وہی روٹ تھا، ان کے چہرے پہ کوئی ایکسپریشن نہیں تھے۔ میں نے ان کے چہرے پر کل سے لے کے اب تک کوئی بھی تاثرات نہیں دیکھے تھے۔ میں نے بھی اجازت دے دی، وہ اپنے گھر چلی گئی۔ رات میں اپنے کمرے میں اکیلا تھا۔ میں لیٹا ہوا اپنا موبائل چلا رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے سائڈ ٹیبل کے پاس بیٹھ کر کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ کمرے میں اندھیرا تھا، صرف ایک نائٹ بلب جل رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اپنی نظریں میرے اوپر کری ہوئی ہیں۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ چیز اچانک چھپ گئی۔ میں آپ کو یقین کریں کیا بتاؤں، وہ خوف اچانک میرے دل میں بیٹھا تھا۔ کوئی سایہ نما چیز مجھے میری سائڈ ٹیبل کے پیچھے چھپ کر دیکھ رہی تھی۔ میں ہلکے ہلکے اپنے موبائل کی ٹارچ جلا کر وہاں کی طرف گیا۔ جب میں نے وہاں دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے پتہ نہیں کیوں اپنے کمرے میں خوف آ رہا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک دن پہلے والی رات کے معاملات آئے۔ مجھے اور خوف آنے لگا۔ میں نے اپنا موبائل رکھا، اللہ کا نام لے کر لیٹ گیا، سونے کی کوشش کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اچانک مجھے دوبارہ سے وہی آواز سنائی دی جو مجھے ایک دن پہلے سنائی دے رہی تھی، لیکن اس بار آواز بہت زیادہ تیز تھی، جیسے بہت سارے لوگ اپنے ہاتھوں سے دیوار کو کھرچ رہے ہوں۔ چادر ہٹا کر میں نے جب آواز کی ڈائریکشن معلوم کرنے کی کوشش کی تو آواز مجھے میرے بالکل اوپر سے آ رہی تھی۔ میں نے جب اوپر دیکھا تو جو میں نے دیکھا میری روح کانپ گئی۔ میرے اوپر بہت سارے چھوٹے چھوٹے سائے تھے جو دیوار کے اوپر لٹکے ہوئے تھے اور وہ اپنے ہاتھوں سے دیوار کو کھرچ رہے تھے۔ میری روح میرے جسم سے فنا ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی مجھے۔ میری آواز میرے حلق میں ہی اٹک گئی تھی۔ کمرے میں ایک چھوٹا بلب جل رہا تھا اور اس بلب کی روشنی میں وہ سائے مجھے صاف نظر آ رہے تھے۔
میرے جسم میں جان اس طرح ختم ہو گئی تھی کہ میں اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ خوف اس قدر میرے ذہن پر طاری ہو گیا تھا کہ میں چیخ بھی نہیں پا رہا تھا۔ اچانک میں نے بہت زور سے چیخ ماری۔ چیخ مار کر میں نے اللہ کا نام لیا اور میں بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میری آواز سن کر گھر والے بھی باہر آ گئے۔ میں نے اپنے گھر والوں کو تمام معاملہ بتایا جو ابھی میرے ساتھ کمرے میں ہوا۔ کسی نے بھی میری بات کا یقین نہیں کیا۔ میرا بھائی جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو وہ میرے ساتھ اسی کمرے میں رہتا تھا۔ اس نے یہ بات بولی کہ تو اور میں اتنے عرصے سے یہاں پر رہ رہے ہیں، آج تک ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، نہ ہی تو اس طرح ڈرا۔ شاید یہ تیرا وہم ہے، تجھے کوئی پریشانی یا ٹینشن ہے، اگر کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتا۔ لیکن میں ان کو جو سمجھانا چاہ رہا تھا وہ سمجھا ہی نہیں پا رہا تھا۔ خیر، کرا کے اللہ اللہ کر کے وہ رات بھی گزر گئی۔ اگلے دن ولیمہ تھا۔ ولیمے کے بعد میری وائف میرے ساتھ ہی گھر آ گئی۔ ان کا ویسا ہی رویہ تھا جیسا پہلے دن تھا، اسی طرح خاموش، چہرے پر کوئی ایکسپریشن نہیں، کوئی خوشی نہیں، کوئی بات چیت نہیں، کچھ بھی نہیں۔ میرے کمرے میں آنے سے پہلے ہی وہ اپنی جگہ پر لیٹ کر سونے کی تیاری کر چکی تھی۔ میں نے ان کا چہرہ دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ شاید ہی مجھ سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ مجھے بھی اس بات پہ غصہ آنے لگا تھا، تو میں نے بھی کوئی بات نہیں چھیڑی۔ میں نے چینج کیا، اللہ کا نام لیا اور لیٹ کر سو گیا۔ میں تھکا ہوا بہت زیادہ تھا تو مجھے نیند جلدی آ گئی۔ تقریباً رات کے 2 یا 2:30 بج رہے تھے۔ پانی پینے کے لیے میری آنکھ کھلی۔ مجھے پیاس بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ میں نے کمرے میں دیکھا تو پانی نہیں تھا۔ جب میں اٹھ کر باہر کی طرف جانے لگا تو میری نظر اپنی وائف کی جگہ پر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنی جگہ پر نہیں ہے۔ مجھے پتہ نہیں کیوں تعجب ہوا، کیونکہ رات کے 3 بجے سب لوگ سو رہے تھے اور میری وائف کا مزاج ایسا تھا کہ وہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ تو وہ رات کے اس وقت کہاں گئی ہوگی؟ واش روم بھی روم میں ہی تھا۔ میں نے سوچا شاید جیسے میں پانی پینے جا رہا ہوں ایسے ہی وہ بھی پانی پینے گئی ہوگی۔ یہی سوچ کر میں باہر کی طرف نکلا۔ باہر آ کر میں کچن میں گیا تو میری وائف کچن میں بھی نہیں تھی۔ میں نے پانی پیا اور باہر صحن میں آ گیا۔ صحن میں آ کر میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن میری وائف مجھے کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ اوپر جا کر دیکھا تو سب کے کمرے بند تھے، سب سو رہے تھے۔ میں واپس نیچے کی طرف آیا۔ جب میں سیڑھیوں سے اتر رہا تھا تو مجھے ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ کسی نے میرے کان میں میرا نام لیا۔ میں نے فوراً پلٹ کر پیچھے کی طرف دیکھا لیکن پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اسی آواز کا سوچتے ہوئے نیچے آ رہا تھا۔ اچانک مجھے وہ آواز پھر آئی، لیکن اس بار یہ آواز مجھے اپنے کمرے سے آ رہی تھی۔ صاف اس آواز میں کسی نے میرا نام لیا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں جا کر میں نے فوراً کمرے کی لائٹ آن کری۔ جیسے ہی لائٹ آن کری تو میں نے دیکھا کہ میری وائف اپنی جگہ پر سو رہی ہے۔ میں اچانک چونک سا گیا کیونکہ میں نے پورے گھر میں ان کو دیکھا تھا، اور جب میں کمرے سے نکلا وہ کمرے میں نہیں تھی۔ یہ سب سوچتے ہوئے میں نے اپنا ہاتھ بٹن کی طرف بڑھایا جہاں سے میں نے لائٹ کھولی تھی۔ لائٹ بند کرتے وقت میری نظر سامنے دیوار کی طرف پڑی۔ جیسے ہی میری نظر دیوار کی طرف بڑھی تو میرے حلق میں آواز اچانک بند ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ اس دیوار پر خون کے دھبوں کے نشان پڑے ہوئے ہیں، جسے کسی نے بہت بے رحمی سے کسی کو مارا ہو اور اس کے خون کی چھینٹوں کے نشان اس دیوار پر آئے ہوں۔ یہ خوف بہت زیادہ خطرناک تھا۔ میں بھاگتا ہوا باہر کی طرف گیا۔ میں نے اپنے بھائی کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ مجھے اپنی وائف سے بھی خوف آ رہا تھا، حالانکہ میں اس چیز کی وجہ نہیں جانتا تھا، لیکن جو پراسرار واقعات میرے ساتھ ہو رہے تھے یہ میرے ساتھ پہلی بار ہو رہا تھا اور مجھے ہر شخص سے خوف آ رہا تھا۔ لیکن جو میرے گھر والے تھے ان کے ساتھ رہا تھا تو اس وجہ سے میں ان سے زیادہ اٹیچ تھا، اور سب سے بڑھ کر میرا بھائی۔
جو میرے ساتھ میرا روم میٹ تھا۔ میں ڈرتے ہوئے اس کو بتا کر اس کو لے کر اپنے کمرے میں آیا۔ جب میں نے کمرے میں آ کر اس کو دیوار دکھائی تو اس دیوار پر کوئی نشان نہیں تھے، سب کچھ صاف تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، کیا تو پاگل ہو گیا ہے؟ رات کے وقت ایسی حرکتیں کر رہا ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ یہاں پر میں نے نشان دیکھے تھے۔ اس نے کہا، دکھا آپ کہاں ہیں؟ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، مجھے کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہاں پر نشان دیکھے تھے۔ ہماری آوازیں سن کر میری وائف بھی نیند سے جاگ گئیں۔ میرے بھائی نے جب میری وائف کو اٹھتا دیکھا تو میرے بھائی نے میری وائف کو سب کچھ بتا دیا، جس پر میری وائف مجھے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ میرا بھائی میرے ساتھ ہوئے تمام معاملات بتا رہا تھا جو میں نے اس کو بتائے تھے، اور میری وائف کو مجھ پر اتنا غصہ آ رہا تھا کہ ان کی آنکھیں بالکل لال ہو رہی تھیں، جیسے میں نے رات میں جاگ کر کچھ غلط کر دیا ہو۔ میرا بھائی بول بال کر کمرے سے چلا گیا۔ میری وائف اپنی جگہ سے اٹھی، انہوں نے دروازہ بند کیا اور واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئیں۔ میں اتنا ڈرا ہوا تھا کہ میں وہیں کھڑا ہوا تھا، میرے سے ہلا ہی نہیں جا رہا تھا۔ مجھے پتہ نہیں کیوں اس عورت سے خوف آ رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر مجھے ویسے ہی غصے سے دیکھنے لگی۔ میں بھی پریشانی کی حالت میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، میں بھی بہت ڈر گیا تھا، اور میرے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ میں اپنی وائف کو ہی دیکھنے باہر گیا تھا، اور یہ کمرے میں اچانک کیسے آ گئی۔ تھوڑی دیر ایسے ہی خاموشی رہی۔ اس کے بعد میری وائف نے اپنے منہ سے ایک الفاظ نکالا۔ اس عورت نے مجھے بنا کچھ سمجھائے، بنا کچھ پوچھے، صرف ایک الفاظ کہا، رات میں جاگنا سب کے لیے صحیح نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں ڈرا ہوا تو ویسے ہی بہت تھا۔ میری وائف کے چہرے پر کوئی ایکسپریشن نہیں تھا، بالکل غصے والا خاموش چہرہ۔ یہ کہنے کے بعد اس نے مجھ سے کہا، اپنی جگہ پر آئیں اور لیٹ کر سو جائیں۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں باہر تمہیں ہی دیکھنے گیا تھا، جب میں اٹھا تو تم کمرے میں نہیں تھی، میں تمہیں دیکھنے باہر گیا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ میری بات سن کر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اس نے کہا کہ یہ آپ کا وہم ہے، آپ بہت زیادہ ڈر گئے ہیں، آپ کو اتنا سوچنا نہیں چاہیے۔ میری بات مانیں، اپنی جگہ پر آئیں اور سو جائیں۔ اتنا کہہ کر اس نے چادر اپنے منہ تک اوڑھ لی۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ تھا۔ جب سے میری وائف میرے گھر آئی تھی، چند گنے چنے الفاظ ہی اس نے مجھے بولے تھے، بالکل تھوڑی سی بات ہوئی تھی، اور اسی دن سے میرے ساتھ یہ معاملات شروع ہوئے تھے۔ مجھے کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا، میں کیا کروں، کس کے پاس جاؤں، کس کو بتاؤں، کیونکہ کوئی میرا یقین بھی نہیں کر رہا تھا۔ جیسا میں نے اپنے بھائی کو بتایا، اس نے میری بات کا کوئی یقین نہیں کیا، اس نے اس چیز کو میرا وہم سمجھ لیا۔ میں نے اللہ کا نام لیا، کئی بار آیت الکرسی پڑھی اور اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ اگلے دن میرے ایک رشتہ دار کے یہاں ہماری دعوت تھی۔ ہم پورے گھر والوں کو وہاں پر جانا تھا۔ ہماری نئی شادی ہونے کی خوشی میں انہوں نے ہمارے لیے دعوت رکھی تھی۔ تقریباً دوپہر میں 3 یا 4 بجے ہم وہاں پر گئے۔ ہمیں اس دعوت میں تقریباً رات کو 12 بج گئے، تو اس وجہ سے میرے والد صاحب نے فیصلہ کیا کہ آج ہم یہیں رکیں گے۔ جب یہ بات میرے والد صاحب نے بولی تو میری وائف میرے برابر میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ بات سن کر ان کے چہرے پر اچانک بہت زیادہ غصہ آ گیا۔ کمرے میں سارے رشتہ دار بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ تو ویسے ہی خاموش مزاج تھی، اس کے چہرے پر کوئی ایکسپریشن نہیں تھا۔ میں نے بھی اس بات پر حامی بھر لی تھی کہ ہم آج رک جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد میری وائف اٹھی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ باہر کچھ بچے کھیل رہے تھے، وہ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئیں۔ تقریباً 5 یا 10 منٹ کے بعد میرے پاس ایک بچہ آیا۔ اس نے مجھے کہا کہ باہر آپ کو کوئی بلا رہا ہے۔ میں اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ کمرے سے باہر گیا تو میں نے دیکھا کہ میری وائف بہت زیادہ غصے میں ہے، اور اس قدر غصے میں ہے کہ اس نے اپنا دوپٹہ دونوں مٹھیوں میں دبوچا ہوا تھا۔ بہت زیادہ غصے میں تھی، بہت زیادہ۔ اس نے مجھے بہت غصے سے کہا
میں یہاں پر نہیں رکوں گی۔ میں اپنی وائف کے اس طرح منع کرنے پر بہت زیادہ حیران ہوا، کیونکہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ اس طرح مجھے منع کریں گی۔ تبھی میں نے بھی حامی بھر دی تھی، اور ظاہر سی بات ہے میرے والد صاحب کا فیصلہ تھا، اور راحت بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی وائف سے پوچھا، یہاں رکنے میں کیا مسئلہ ہے؟ آج رات بہت ہو گئی ہے، ہم گھر نہیں جا سکتے، سردی بھی بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بس میں آپ کو اتنا کہہ رہی ہوں کہ میں یہاں پر نہیں رکوں گی، مجھے گھر لے کر چلیں۔ مجھے اس طرح کا رویہ بہت زیادہ برا لگا۔ مجھے اس بات پہ بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن میری نئی نئی شادی تھی، میں کچھ بھی نہیں بول سکتا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو بہت کنٹرول کیا۔ وہ وہیں پر واپس بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ کچھ بھی کریں، مجھے گھر لے کر چلیں، مجھے اپنے گھر جانا ہے، میں یہاں پر نہیں رکوں گی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اگر میں اس کو منع کر دوں تو وہ میری جان لے لے گی۔ وہ اس طرح غصے میں تھی۔ میں نے بہت سمجھایا، بہت بولا، لیکن اس کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ آخر کار میں کچھ کر آ کر اکیلا اس کو گھر لے کر آ گیا۔ اس بات پہ میری والدہ سے تھوڑی انبن بھی ہوئی، لیکن نئی نئی شادی ہونے کی وجہ سے انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں بولا۔ تقریباً رات میں 1:30 بجے ہم نکلے۔ سفر اتنا لمبا تھا کہ تقریباً رات کو 3 بجے ہم گھر تک پہنچے۔ گھر میں اور میری وائف اکیلے تھے۔ میں غصے میں بھی تھا اور بہت زیادہ تھکا ہوا بھی تھا۔ میں چپ چاپ آ کر اپنے کمرے میں لیٹ گیا۔ میری وائف میرے پیچھے ہی گھر میں گھسی تھی، لیکن وہ میرے ساتھ کمرے میں نہیں آئی۔ میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ کہاں گئی۔ میں بہت غصے میں تھا تو اس وجہ سے دیکھنے بھی نہیں گیا۔ تقریباً 5 یا 10 منٹ کے بعد میری وائف کمرے میں آئی۔ کمرے میں آ کر وہ سیدھا اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ نہ مجھ سے کوئی بات کی، نہ کچھ بولا۔ میرے غصے کی اب بس ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی کروٹ تبدیل کی اور اپنا غصہ کنٹرول کرنے لگا۔ میں نے سوچا شاید مجھے نیند آ جائے، ایسا نہ ہو کہ میں بے وجہ غصہ کر بیٹھوں۔ آدھا پونا گھنٹہ میں ایسے ہی لیٹا رہا، مجھے نیند نہیں آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے کروٹ اس طرف کری تو میں نے دیکھا کہ میری وائف اپنی جگہ پر نہیں ہے۔ مجھے کل رات والی بات یاد آئی۔ مجھے پتہ نہیں کیوں بہت اسٹرانگ شک ہوا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، کچھ تو مسئلہ ہے۔ میں نے اللہ کا نام لیا، میں اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر کی طرف جانے لگا۔ کمرے کا دروازہ بالکل تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، ایسا کہ باہر سے روشنی نہ آئے۔ ہمارے صحن میں جو بلب لگا ہوا ہے وہ اینی ٹائم جلتا رہتا ہے، اس لیے کمرے میں روشنی آتی ہے جب دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ میں اٹھا اور اٹھ کر باہر کی طرف گیا۔ گھر میں تو ویسے ہی کوئی نہیں تھا، سب کے کمرے بند تھے، اوپر کی طرف بھی کوئی نہیں تھا۔ میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا، مجھے میری بیوی کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ پورا صحن خالی تھا، کچن کا دروازہ بھی بند تھا، سب کے کمرے بھی بند تھے۔ میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک مجھے کچن کے اندر سے کھٹ پٹ کی آواز سنائی دی۔ سناٹا بہت زیادہ تھا، مجھے ڈر بھی بہت لگ رہا تھا۔ میں نے کچن کی طرف دیکھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کچن میں کوئی کام کر رہا ہے۔ بہت زیادہ خوف تھا، بہت زیادہ۔ میں چھوٹے چھوٹے قدم لے کر کچن کی طرف گیا۔ میں نے کچن کے دروازے پر کان لگایا تو واقعی مجھے ایسا لگا جیسے اندر کوئی ہے، اندر کسی کے چلنے کی، کسی کے کچھ پڑھنے کی، کچھ بڑبڑانے کی آواز آ رہی تھی۔ میں پیچھے کی طرف کچن کی کھڑکی کے پاس گیا۔ میں نے سوچا کہ کھڑکی سے جھانک کے دیکھوں کہ اندر کیا ہے اور کون ہے۔ جب میں نے کھڑکی سے جھانکا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ جو میں نے اندر دیکھا، میں نے دیکھا کہ میری وائف زمین پر ایک چادر بچھائے بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے سامنے ایک انسانی کھوپڑی رکھی ہوئی ہے اور کچھ لال کلر کی چیزیں، اور اس نے اپنے ہاتھوں پہ کچھ عجیب سا رنگ لگایا ہوا ہے، اور وہ ہنستے ہوئے پتہ نہیں کون سی زبان میں کچھ بول رہی ہے، اور اس کی آواز اس قدر بھاری ہے کہ آج بھی اگر میں وہ آواز یاد کروں تو میری روح کانپ جاتی ہے۔ میرا دل بہت زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے اگر آج بھی میں یاد کر لوں تو۔ وہ کوئی الفاظ اپنے منہ سے نکال رہی تھی، بار بار ایک ہی الفاظ۔ وہ بہت عجیب سی زبان کا الفاظ تھا۔ جو بھی تھا
بہت زیادہ خطرناک تھا۔ میں چپ چاپ یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ غلطی سے میرا ہاتھ کھڑکی کے دروازے پر لگ گیا، جس کی وجہ سے میری وائف کی نظر فوراً میری طرف پڑ گئی۔ جب انہوں نے میری طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں بالکل کالی تھیں، سیاہ آنکھیں، جیسے کسی شیطان کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ میں نے ایک زوردار چیخ ماری اور میں وہاں سے بھاگنے لگا۔ میں بھاگتے ہوئے گھر کے باہر کے گیٹ تک پہنچا کہ اچانک مجھے پیچھے سے کسی نے بہت زور سے پکڑا، گردن سے۔ اس قدر زور سے پکڑا تھا کہ میری آنکھیں باہر آنا شروع ہو گئی تھیں۔ وہ مجھے گردن سے پکڑ کے میرے سامنے آئی۔ اس کی آنکھیں اس قدر کالی تھی کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی خوف سے میرا دم نکل جائے گا۔ اس نے مجھ سے کہا، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ میرے راستے میں مت آؤ، لیکن تم نے میری بات بالکل نہیں سنی۔ اس کی آواز بہت زیادہ بھاری تھی، جیسے کسی شیطان کی آواز ہو۔ اتنا بول کر اس نے مجھے زمین پر پھینکا۔ میں بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں آیا۔ میری بیوی بھی میرے ساتھ اندر آئی۔ وہ بہت زیادہ خوفناک نظر آ رہی تھی۔ میں زمین پر گر گیا۔ وہ دروازے کے پاس کھڑی تھی، اس کے بال کھلے ہوئے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر عجیب عجیب سے الفاظ بولنے لگی اور میری طرف ہاتھ کر کر اشارے کر رہی تھی۔ میں اس قدر خوف میں آ گیا تھا کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ صبح اپنی فیملی کو میں بے ہوش ملا۔ میری حالت دیکھ کر مجھے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ جب میری حالت تھوڑی سی بہتر ہوئی تو میں نے اپنے بھائی کو تمام واقعہ بتایا۔ اس دوران میری فیملی بھی مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ تمہاری وائف کہاں پر ہے۔ ان کو بھی اس چیز کا شک ہوا تھا کہ گھر میں کچھ تو ہوا ہے۔ جب میں نے تمام واقعہ ان کو بتایا، میری وائف کو جب معلوم کرنے کی کوشش کی تو وہ اپنی ماں کے گھر پہ تھی۔ اس کے بعد بھی معاملات بہت سارے ہوئے، لیکن اس کی ماں کے گھر سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ کسی شیطان کے زیر اثر تھی۔ وہ ان چیزوں کو پسند کرتی تھی اور ان چیزوں کو زیادہ پڑھتی تھی۔ وہ بہت عرصے سے ان کاموں میں تھی، لیکن جب اس کے گھر والوں کو پتہ چلا تو اس کے بگڑ جانے کے ڈر سے یا اس کے اس طرح کی حرکتیں کرنے کے ڈر سے انہوں نے اس کی شادی کر دی۔ لیکن وہ شاید یہ نہیں چاہتی تھی اور میں اس کے رستے کا کانٹا تھا۔ میری حالت بھی پراپر بہتر نہیں ہوئی تھی۔ کافی دن تک میرا علاج چلتا رہا۔ ہماری کافی لڑائیاں بھی ہوئی ان کے گھر والوں کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا تھا اور اس وجہ سے پورے گھر کی زندگی پر بات آ سکتی تھی، کیونکہ وہ عورت اپنی حرکتوں سے باز نہیں آنی تھی۔ بہت کوششوں کے بعد اس کا اور میرا رشتہ ٹوٹ گیا، لیکن اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی جب مجھے یہ لمحات یاد آتے ہیں، جو خوف میں نے اس وقت محسوس کیا تھا، تو واقعی میری روح کانپ جاتی ہے۔ اللہ حافظ۔